والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے کمالات کا تذکرہ جاری تھا۔ اب کچھ وہ آیات آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بارگاہ خداوندی میں وہ مقام و رتبہ ہے کہ دیگر انبیاء نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر دعائی کے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ جیسے حضرت خلیل جلیل ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں قرآن مقدس میں یہ ارشاد ہوا کہ انہوں نے دعا کی تھی فلا تخزنی یوم یبعثون، مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں۔ تو اللہ کے خلیل نے یہ دعا کی تھی اللہ بروز قیامت مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خود اللہ نے ارشاد فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں کو۔ یعنی اللہ کے خلیل دعا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت خلیل علیہ السلام نے یہ تمنا کی تھی انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راہ دے گا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اللہ مجھے راہ دے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کیا ہوا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر مانگے ہی یہ دولت عطا فرمائی اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو جو ہے وہ خود ہی معراج عطا فرما رہا ہے اور اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ تو حضرت خلیل جانے کی تمنا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بغیر تمنا کے اپنے حبیب کو خود ہی اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت خلیل علیہ السلام سے جو آرزو ابھی آپ نے سنی کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، تو وہاں پہ تھا سیاحدین، اللہ مجھے راہ دے گا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کیا فرمایا وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ تو ادھر دعا ہو رہی ہے، تمنا ہو رہی ہے، ادھر اللہ تعالیٰ بغیر تمنا ہی کے عطا فرما رہا ہے۔ اسی طرح حضرت خلیل علیہ السلام کے لیے قرآن مقدس میں یہ آیا کہ ان کے معزز مہمان فرشتے جب ان کے پاس آئے تو فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے محبوب کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ تو ادھر وہ ہوا، اور ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان فوجوں سے اللہ نے اس کی مدد کی جو تم نے نہ دیکھی۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی۔ تو ادھر تھا کہ وہ ان کی بارگاہ میں آئے مہمانوں کی خبر، اور ادھر اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتوں کو بھیج رہا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ انہوں نے خدا کی رضا چاہی۔ کیسے؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو جائے۔ کوئی طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو کیا کہا اے اللہ میں جلدی آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، اور لیکن ادھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جلدی جا رہے ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا چاہ رہا ہے، تمہاری خوشی ہے اس قبلہ کی طرف ہم تمہیں پھیر دیں گے۔ تو ان آیتوں کو آپ دیکھیں کیسے کتنا فرق ہے، انبیاء کرام کا مقام و رتبہ بہت بڑا ہے، لیکن ادھر نبی جو تمنا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ویسے ہی عطا فرما رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے خوف سے
مصر سے باہر تشریف لے جانا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، تو میں تمہارے یہاں سے نکل گیا جب کہ تم سے ڈرا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میں تمہارے یہاں سے نکل گیا جبکہ میں تم سے ڈرا. اور ادھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مکہ چھوڑا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یمکر بک الذین کفروا، اور اے محبوب یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ میں مکر کرتے تھے. یہ نہیں کہا کہ محبوب جو ہے مکہ سے نکل گئے، نہیں، اس کو اتنی بہترین عبارت میں اللہ نے بیان فرمایا کہ یاد کرو جب کافر تمہارے ساتھ میں مکر کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے نکلنے کو تو بیان کیا تو کہا کہ میں نکل گیا، لیکن اپنے حبیب کی جب بات آئی تو اللہ نے کیسے بہترین انداز کے اندر عبارت کے اندر اس کو ادا فرمایا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی طور پر کلام کیا اور اسے سب پر ظاہر فرما دیا. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا اخترتک فاستمع لما یوحی، میں نے تجھے پسند کیا، اب کان لگا کر سن جو تمہیں وحی ہوتی ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بندگی کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اب آپ دیکھیں کوئی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا اس کو اللہ نے پورا یہاں پہ بیان فرمایا، لیکن اللہ نے معراج کی رات اپنے حبیب سے جو کلام کیا اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی. کیا وہی فرمائی؟ کسی کو نہیں بتایا. تو دیکھو حبیب اور کلیم کا کتنا فرق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے کوئی طور پہ تو رب نے بتا دیا یہ بات ہوئی، لیکن معراج میں اپنے حبیب سے جو کلام فرمایا یہ نہیں بتایا کہ کیا بات ہوئی، بلکہ یہ فرمایا اللہ نے وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمائی. یعنی اللہ جانے، اس کا محبوب جانے، اور کسی کو نہیں پتا ہے. تو یہ ہے کلیم اور حبیب کا فرق. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو ارشاد ہوا لا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ تجھے بہکا دیں گے خدا کی راہ سے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، لیکن محبوب سے کیا فرمایا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب جو ہے وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتا، وہ تو نہیں ہے مگر وہی کہ القاح کی جاتی ہے. یعنی محبوب وہی کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کی طرف وہی فرماتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ فرمایا خواہش کی پیروی نہ کرنا، اور محبوب کی بات آئی تو کیا کہا؟ محبوب اپنی خواہش سے کچھ کرتا ہی نہیں ہے، محبوب تو جو بھی کہتا ہے وہ اللہ کی جو وحی ہوتی ہے وہی کہتا ہے. تو یہ دیکھیں محبوبین کا فرق. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کہ اللہ نے دعا نقل فرمائی رب انصرنی بما کذبون، ان دونوں نبیوں نے دعا کی تھی الہی میری مدد فرما بدلہ اس کا کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. یعنی قوم نہیں مانتی اللہ تو ہماری مدد فرما. اب محبوب کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ محبوب نے دعا نہیں کی کہ اللہ میری مدد فرما، بلکہ کیا ہوا؟ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ تیری مدد فرمائے گا زبردست مدد. محبوب سے فرمایا اللہ تیری مدد فرمائے گا زبردست مدد. تو ادھر حضرت نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام دعا کرے اللہ ہماری مدد کر، اور محبوب سے فرمایا جا رہا ہے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو یہ دیکھیں دعاؤں کا فرق. آپ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے قرآن مقدس میں یہ نقل فرمایا کہ انہوں نے اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کی. کیسے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا. یہ دعا کس نے کی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اب حضرت نوح علیہ السلام اور خلیل علیہ السلام نے تو خود دعا کی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو. یعنی اللہ کے رسول خود دعا نہیں فرما رہے کہ اللہ مسلمان مردوں عورتوں کو بخش دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے خود فرما رہا محبوب اپنے پیاروں کے لیے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. تو ادھر وہ دعا کر رہے ہیں اللہ مومنین کو معاف کر دے، بخش دے، اور ادھر اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اے محبوب اپنے پیاروں کے لیے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا کہ انہوں نے پچھلوں میں اپنے ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی. کیسے دعا کی؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میری سچی ناموری رکھ پچھلوں میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ میرا نام باقی رکھ لوگوں میں.
لیکن اللہ کے رسول کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے۔ وہ تو دعا کر رہے اللہ میرا نام باقی رکھ، اور ادھر محبوب سے خود ہی فرمایا جا رہا محبوب تمہارا نام ایسے ہی باقی رہے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں یہ نقل ہے کہ انہوں نے قوم لوط علیہ السلام سے عذاب کو دور کرنے میں بڑی کوشش کی، یعنی جب عذاب کے فرشتے آئے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب لے کر، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی کہ ان سے عذاب ٹل جائے، تو کیا کہا؟ یا ابراہیم عارضا ھذا، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑ، یعنی ان لوگوں پہ عذاب آئے گا، یہ لوگ بہت بگڑ گئے، اے ابراہیم اب ان سے عذاب کو دور کرنے کے لیے ہماری بارگاہ میں مت عرض کر۔ یہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان فیہا لوطا، اللہ اس بستی میں تو لوط بھی ہیں، تیرے نبی بھی ہیں، کیسے عذاب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نحن عالم بمن فیہا، ہمیں خوب معلوم ہے جو وہاں پہ، ہمیں سب پتہ ہے۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، اللہ ان کافروں پہ عذاب نہیں کرے گا جب تک کہ اے رحمت عالم تو ان میں تشریف فرما ہے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ عذاب دور کر دے، رب فرماتا عذاب آئے گا ان پر، محبوب اے خلیل ان کے بارے میں دعا مت کرو۔ اور ادھر اپنے حبیب سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جب تک تو ہے کافروں پہ بھی عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ ہے ایک اور فرق۔ یعنی آپ ان آیتوں میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان کتنی بلند ہے۔ سارے نبی عظمت والے، لیکن نبیوں کا معاملہ ان میں سب سے زیادہ عظمت والا معاملہ میرے آقا علیہ السلام کا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قرآن مقدس میں یہ نقل فرمایا کہ ربنا تقبل دعا، الہی میری دعا قبول فرما۔ اور اپنے حبیب علیہ السلام اور ان کے امتیوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب فرماتا مجھ سے دعا مانگو میں قبول فرماؤں گا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے اللہ میری دعا قبول فرما لے، اور محبوب سے فرمایا اور ان کی امت سے فرمایا دعا کرو میں قبول فرماؤں گا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج جو ہے وہ درخت دنیا پر ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پلٹ رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے، تو نودیا من شاط الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، ندا دی گئی میدان کے دائیں کنارے سے برکت والے مقام میں پیڑ سے۔ یعنی وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی تھی پلٹتے ہوئے راہ کے اندر، لیکن اپنے حبیب کو معراج اللہ نے کہاں پہ عطا فرمائی؟ دنیا میں، وادی میں نہیں، بلکہ عند سدرۃ المنتہی، عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأویٰ، اللہ نے وہاں پہ اپنے حبیب کو جو ہے معراج عطا فرمائی۔ تو یہ محبوب کی شان آپ دیکھیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آپ کو فرعون کی طرف اللہ نے بھیجا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگی کرتا ہے، وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان نہیں چلتی، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو ہارون کو بھی رسول کر۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کچھ معمولی سی کچھ لغزش تھی، اس وجہ سے کہ وہ جب آپ فرعون کے دربار میں رہتے تھے کم عمری میں، تو آپ نے انگارہ اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا۔ پورا لمبا چوڑا واقعہ ہے وہ انگارہ اٹھا کر کے آپ نے منہ میں رکھ لیا تھا، تو زبان میں کچھ بولنے میں دقت ہوتی تھی۔ تو جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے اللہ میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسول بنا میرے ساتھ میں بھیج۔ لیکن جب محبوب کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَيَضِيقُ صَدْرِي، اللہ میرا سینہ تنگی کرتا ہے، اور محبوب کے سینے کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ ہم نے تمہارا سینہ کشادہ کر دیا ہے، ہم نے تمہارا سینہ کشادہ کر دیا ہے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرے اللہ میرا سینہ تنگی کرتا ہے تو کشادہ کر دے، اور حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی رب فرماتا محبوب ہم نے تمہارا سینہ جو ہے وہ کشادہ کر دیا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے اور اپنے بھائی کے سوا سب سے برات و قطع تعلق نقل کیا۔ یعنی جب قوم عمالقہ سے جنگ کا حکم ہوا لوگوں نے نہیں مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین،
الہی میں اختیار نہیں رکھتا مگر اپنا اور اپنے بھائی کا. یعنی یہ لوگ نہیں مانتے اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کا اختیار رکھتا ہوں تو جدائی فرما دے ہم میں اور اس گنہگار قوم میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے برات کا اظہار کر دیا, اے اللہ یہ لوگ نہیں مانتے, میری بات یہ لوگ قبول نہیں کر رہے, اب ہم ان میں جدائی کر دیں. اور محبوب کی جب بات آئی تو کیا فرمایا, ما کان اللہ لیعذب وانت فیہم, اللہ کا کام نہیں ہے انہیں عذاب کرے جبکہ محبوب تم ان میں تشریف فرما ہے. یعنی محبوب کے ذکر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا, جدائی نہیں فرمائی قوم میں اور ان میں, فرمایا محبوب جب تک تو ان میں ہے اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے گا ہی نہیں. اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ اب جدائی کر دے, لوگ ہماری بات کو نہیں مان رہے. تو یہ کلیم اور حبیب کا ایک اور فرق ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, انہوں نے جب فرعون کے پاس جاتے ہوئے کہا کہ ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى, اے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا شرارت سے پیش آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لا تخافا اننی معکما اسمع وارا, ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں, میں سنتا اور دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے دونوں نبیوں کو جانے کا حکم دیا. لیکن محبوب کی بات آئی تو کیا فرمایا, واللہ یعصمک من الناس, اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے. یعنی اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے میرے اوپر یہ زیادتی کریں گے, بلکہ اللہ نے خود ہی فرمایا محبوب ہم تمہاری حفاظت فرمائیں گے. تو وہ حفاظت کی دعا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی حفاظت کا خود ہی ذمہ لے رہا ہے. اور اسی طرح سے یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا گیا, فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر کو پایا, قال من انصاری اللہ, تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف, قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں. یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے تھے آپ کو پتہ چل گیا تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ کون اب اللہ کی راہ میں میری مدد کرے گا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے. اب محبوب کی بات دیکھیں, جب محبوب کی بات آئی تو اللہ نے کیا فرمایا انبیاء اور مرسلین سے, لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ, تم ضرور ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ضرور محبوب کی مدد کرنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اپنے حواری سے کہہ رہے کون میری مدد کرے گا, اور محبوب کی بات آئی تو اللہ نبیوں سے فرما رہا ہے کہ تم سب کے اوپر لازم ہے تم سب میرے محبوب کی مدد کرنا. تو یہ چند فرق ہیں, 20 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ انبیاء کرام کے ساتھ میں کیسے خطاب ہوا اور محبوب کے ساتھ میں کیسے خطاب ہوا. اسی لیے تو عاشق نے کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدازاری, آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. اے محبوب سارے نبی جتنے کمالات رکھتے تھے اللہ نے وہ سارے کمالات آپ کو عطا کر دیے, اور ان کے علاوہ بے شمار اور بھی آپ کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے ہیں. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے, اور ان شانوں کو سننے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے, تازہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے نبی کی امتی ہیں اور کیسے عظیم نبی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امتی بنایا. ایسی عظمت اور شان والے نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے کہ سارے نبی جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ آیتوں کا سلسلہ ہوا. اب آگے جو روایتیں آ رہی ہیں ان کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ خوشی سے مچل جائیں گے کہ اللہ نے کیسی عظمت اور شان اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے انشاءاللہ آنے والی محفل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, یا اللہ یا رحمن یا رحیم العالمین. اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی مولا عظمت, شان, فضیلت, مقام و رتبہ کے صدقے میں مولا ہم گنہگاروں کو بھی مولا اپنے حبیب کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دم اخیر تک تیرے محبوب کے گن گانے کی توفیق دے. اے اللہ قبر میں تیرے محبوب کے جلووں سے شاد کام فرما. اے اللہ کل قیامت کے دن تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مولا نوری چادر میں ہمیں سایہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.